نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام۔ جب قربانی کے وجوب کے شرائط پائے جائیں تو ایک بکرا یا بھیڑ یا دمبا یا بڑے جانور میں 7واں حصہ قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بڑے جانور جیسے بھینس، اونٹ، بیل، ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ پورا جانور اگر کوئی اکیلا شخص اپنی طرف سے کرے یہ بھی جائز ہے، لیکن جب مشترکہ جانور ہو تو ہر حصے دار کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اگر 7 شریکوں میں سے کسی ایک کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی اکیلا شخص ایک سے زیادہ حصہ لے لے تو کوئی حرج نہیں، یا 4-5 آدمی مل کر کے پورا جانور قربانی کریں تو بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بڑے قربانی میں شریک ہونے والے تمام شرکاء کی نیت تقرب ہونا چاہیے، یعنی ثواب حاصل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ 7 میں اگر کوئی ایک حصے دار اس نیت سے شامل ہو گیا کہ مجھے تو صرف میرے حصے کا گوشت حاصل کرنا ہے تو پھر کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر کوئی عقیقے والا شامل ہو گیا تو قربانی درست ہو جائے گی، اس لیے کہ عقیقے کا مقصد بھی تقرب ہے، یعنی ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ 7 حصے داروں میں 5 حصے دار قربانی کے ہیں اور 2 حصے دار عقیقے کے بھی شامل ہو گئے، یا 1 حصے دار عقیقے کا بھی شامل ہو گیا، سب کی قربانی درست ہو جائے گی کہ قربانی کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے اور عقیقہ کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ شریک ہونے والے سب کے سب مسلم ہوں۔ اگر اس میں کوئی ایک کافر شریک ہو گیا یا کوئی ایسا بد مذہب شامل ہو گیا جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ حصے والی قربانی میں یہ ضروری ہے کہ تول کر برابر 7 حصے تقسیم کیے جائیں، اندازے سے حصہ نہ کریں کہ کسی کو کم ملا کسی کو کوئی زیادہ ملا، تو یہ شرعی حق ہے، ایک دوسرے کے معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر سب حصے دار ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور مل جل کر کے ہی گوشت کھاتے اور پکاتے ہیں، مل کر ہی تقسیم بھی کرتے ہیں، تو یہ حصے دار اگر اپنا اپنا حصہ نہیں لیں اور سب مل کر کے اسی طرح سے پکا لیں، تقسیم کر دیں تو درست ہو جائے گا۔ اب آپ اس مشقت میں پڑ گئے ہوں گے کہ 7 حصے برابر تول کر کے تقسیم کیے جائیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک ہیلا کر لیں کہ جس سے آپ گوشت کو برابر تول کر حصہ کرنے کی مشقت سے بچ سکتے ہیں۔ وہ ہیلا یہ ہے کہ اگر حصے دار اپنا حصہ لے جانا چاہتے ہیں اور مشقت وزن کرنے کی اور تولنے کی اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک شرعی ہیلا یہ ہے کہ ذبح کے بعد سارا گوشت ایک بالغ مسلمان کو ہبہ کر دیں، یعنی اس کو اس کا مالک بنا دیں۔ مگر یہ ضروری ہے کہ جس کو آپ گوشت ہبہ کر رہے ہیں، جس کو مالک بنا رہے ہیں، وہ ان حصے داروں میں سے نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔
جب اس کو آپ نے ہبہ کر دیا تو اب وہ اس کا مالک ہے، اب اس سے جتنا چاہیں آپ لے لیں، اسے اختیار دے دیں کہ آپ جسے چاہیں جتنا دے دیں، تقسیم کر دیں۔ تو اب اگر کم یا زیادہ اس نے جس طرح بھی تقسیم کر دیا، اس کا وہ تقسیم کرنا درست ہوگا، اور کم زیادہ لینے میں کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ مشترکہ قربانی کروا رہے ہیں تو اپنی قربانی کا وکیل جس کو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ کس کس طرح کے اختیارات دیں گے وہ سمجھ لیجیے۔ آپ جسے قربانی کا وکیل مقرر کر رہے ہیں اس کو آپ اپنا وکالت نامہ یعنی اپنا اختیار اس طرح سے دیں گے کہ میں نے اپنی قربانی کے جانور کی خریداری سے لے کر ذبح تک کے تمام اخراجات جیسے کرایہ، چارہ، قصاب کی اجرت وغیرہ، اور اس کا گوشت، کھال وغیرہ کسی کو دینے، رقم بچ جائے تو کسی بھی جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار فلاں ادارے کو یا فلاں شخص کو دیا۔ اب جب قربانی ہو جائے تو ادارے کے ذمہ دار اپنی مرضی سے آپ کو جتنا چاہے گوشت دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو کسی ادارے کو جو قربانی کر رہا ہے یا کوئی ایسا شخص جس کو آپ نے اپنی قربانی کا وکیل بنایا ہے، اس طرح سے آپ اس کو اختیار دیں، اس طرح سے وکالت دیں، اس طرح اسے اپنے قربانی کا وکیل بنا دیں تو انشاءاللہ سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور اگر آپ خود جانور خریدیں اور خرید کر کے اپنی نگرانی میں اس کی قربانی کروائیں اور برابر حصے داروں کو ان کے حصے تقسیم کریں، اور پھر حصے دار اپنا حصہ لے جا کر کے پھر اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، تو یہ بہتر ہوگا۔ لیکن عموماً لوگ مشقتوں سے بچتے ہیں اور سہولتوں کے عادی ہو گئے، تو انہیں چاہیے کہ جس کو بھی اپنی قربانی کا وکیل بنائیں، جس ادارے کو بھی آپ اپنی قربانی کا وکیل بنائیں تو اچھی طرح سے اس وکالت نامے کو سمجھ لیں، اور جو حضرات ادارے کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اس وکالت نامے کو اسے سمجھا دیں اور اس سے اختیار کلی لے کر پھر اس طرح سے قربانی کریں تو انشاءاللہ سب کی قربانیاں درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جن جن پر بھی قربانی واجب ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔